السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اگر آپ سہایک اردو انوادک یا کوئی اور مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہیں جس میں آپ کو اردو قواعد اور گرامرز کی ضرورت ہے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اردو نحو و صرف سے متعلق اس سے قبل کے اور بھی لیٹسٹ ویڈیوز جو یقیناً آپ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، اس کے لنک بھی ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، جنہیں آپ کلک کر کے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سوالات ہمارے ہوں گے جبکہ جوابات آپ کے۔ اگر جوابات آپ کو معلوم نہیں ہیں تو پھر جوابات ویڈیو کے آخری صفحے پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر آپ میرے نئے دوست ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے لال بٹن کو ضرور دبا دیں، پھر بیل آئیکن کو اور آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ استفادہ عام کے لیے شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، آئیے ہم ڈالتے ہیں اہم سوالات پر ایک نظر۔ تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ نمبر 1، جب شاعر یا ادیب اپنے کلام میں کسی مشہور قصہ، تاریخی واقعات یا قرآنی آیات وغیرہ کی طرف اشارہ کرے اپنے اشعار کے ذریعے سے، شعر کے ذریعے سے، مثلاً کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، تو کہلاتا ہے الف تعلیل، با تلمیح، جیم تشبیہ، دال استعارہ۔ اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے با، یعنی تلمیح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، کلام میں ایسے الفاظ ہوں جن کے 2 معنی ہوں، ایک جلد سمجھ میں آ جائے جبکہ دوسرا ذرا غور کرنے پر بعد میں سمجھ میں آئے۔ مثلاً حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، خط آنے پر بھی ایک عالم رہا۔ تو کلام میں ایسے الفاظ ہوں جن کے 2 معنی ہوں، ایک جلد سمجھ میں آئے جبکہ دوسرا ذرا غور کرنے پر سمجھ میں آئے۔ تو پہلے مصرعے میں بھی عالم ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی عالم ہے۔ پہلا ذرا جلد سمجھ میں آ جا رہا ہے، دوسرا بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ذرا غور کرنے کے بعد۔ تو ایسی مناسبت کو کہتے ہیں استعارہ، تشبیہ، تلمیح، ایہام مناسبت۔ جوابات تو آخر میں ہم دے ہی دیں گے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے کمنٹ سے کیا ہے اس لیے اس کا جواب ہے دال، ایہام مناسبت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ ایسے الفاظ آ جائے جو تلفظ اور املا میں کسی نہ کسی طرح بالکل ملتے ہوں لیکن معنی اور مفہوم میں الگ الگ ہوں۔ مثلاً تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گئی، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گئی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ تو اس شعر میں دیکھیں پہلے مصرعے میں 2 جگہ مانگ مانگ کا لفظ آیا ہے۔ ایسی صنعت کو کہتے ہیں صنعت تجنیس، با تعلیل، متضاد، تنافر۔ تو جواب ہے الف صنعت تجنیس۔ پہلے مانگ کا اور معنی ہے، دوسرا مانگ کا اور معنی ہے۔ نمبر 4، کلام میں 2 ایک جیسے الفاظ آ جائے کہ ان میں سے ایک مفرد ہو جبکہ دوسرا مرکب ہو۔ کلام میں 2 ایک جیسے الفاظ آ جائے کہ ان میں سے ایک مفرد ہو جبکہ دوسرا مرکب ہو تو ایسی صنف کو اور ایسی صنعت کو کہتے ہیں۔ ایک شعر ہے مثلاً قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، حسرت یہ رہی جی کے جی میں گئے مرہم۔ تو پہلا مصرعہ میں بھی مرہم آیا ہے اور دوسرا مصرعہ میں بھی مرہم آیا ہے، لیکن پہلا مصرعہ جو مرہم ہے یہ مفرد ہے اور دوسرا مرہم جو ہے یہ مرکب ہے۔ مر الگ ہے، ہم الگ ہے۔ تو ایسی صنف کو ہم کہتے ہیں الف تلمیح، با غزل، جیم رباعی، دال تجنیس مرکب۔
تو پہلا مفرد ہے، دوسرا مرکب ہے، مر الگ لفظ، ہم الگ لفظ، تو یہ اس کو کہتے ہیں تجنیس مرکب۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 5، کلام میں کسی شخص یا چیز کی تعریف حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے، جیسے رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، رویا غم حسین میں یاروں میں اس قدر، چوتھے فلک پہ آئے ہے پانی کمر کمر، تو کہلاتا ہے، ایسی صنف کو ہم کہتے ہیں الف سابقہ، با مبالغہ، جیم مطلع، دال تلمیح۔ دوستو یہ سب آپ کے امتحانات میں آئیں گے، اس لیے ذرا غور سے دیکھیں اور اسے یاد بھی کریں۔ ایسے صنف کو ہم کیا کہیں گے؟ چونکہ یہاں پر کسی کی تعریف بڑھا چڑھا کر کے بیان کی جا رہی ہے، تو سابقہ بھی نہیں ہے، مطلع بھی نہیں ہے، تلمیح بھی نہیں ہے، چونکہ مبالغہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کا جواب ہوگا با، یعنی مبالغہ۔ نمبر 6، وہ کلام جس میں حرف تشبیہ، مشبہ، مشبہ بہ کا ذکر کیا گیا ہو، مثلا ساجد کا چہرہ چاند کی طرح ہے، تو کہلاتا ہے الف مجاز، مجاز، با فصاحت، جیم بلاغت، دال تشبیہ مرسل، تو مجاز بھی نہیں ہے، فصاحت بھی نہیں ہے اور بلاغت بھی نہیں ہے، دال میں تشبیہ مرسل، اس میں تشبیہ کا لفظ خود موجود ہے، تو ایسی صنف کو ہم کہیں گے تشبیہ مرسل۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 7، وہ تشبیہ کا جملہ جس میں حرف تشبیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، مثلا ساجد کا چہرہ چاند ہے، تو کہلاتا ہے، اس میں حرف تشبیہ نہیں ہے، جیسا، جیسی، طرح وغیرہ، تو الف تلمیح، با تخلص، جیم تعلیل، دال تشبیہ مؤکد، تو ایسی صنف کو ہم کہتے ہیں تشبیہ مؤکد، جس میں حرف تشبیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 8، ایسی صفت جس میں کوئی بات براہ راست نہ کہہ کر بالواسطہ کہی جائے اور ملزوم بول کر لازم مراد لیا جائے، مثلا بادل کو آسمان کہہ دینا وغیرہ، تو کہلاتا ہے یہاں پر ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا، تو الف کنایہ، با مبالغہ، جیم استعارہ، دال مطلع، تو اس کا صحیح جواب ہے، دوستو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جواب بھی ساتھ ساتھ دیا جائے، اس لیے جواب دیا جا رہا ہے، ورنہ سارے جواب ہم نے آخر میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صفت جس میں کوئی بات براہ راست نہ کہہ کر کے بالواسطہ کہی جائے، تو ایسی صنعت کو ہم کہتے ہیں صنعت کنایہ، جو نمبر الف میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نمبر 9، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ اجزاء ترکیبی یا اقسام ہیں۔ یہ کن کے اقسام ہیں؟ الف علم بیان کے، با علم نحو کے، جیم علم صرف کے، دال علم شاعری کے۔ بہت ہی اہم سوال ہے، تو نحو کے بھی نہیں ہے، صرف کے بھی نہیں ہے، شاعری کے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اجزاء ترکیبی یا یہ اقسام ہیں علم بیان کے، جو الف میں جواب ہے۔ نمبر 10، جب کلام میں خواہ نثر ہو یا نظم، کسی بھی طرح کا کلام ہو، اس بات کی پابندی کی جائے کہ اس میں کوئی نقطہ دار لفظ نہ آ سکے، مثلا ہادی عالم، محمد، احمد وغیرہ، اس طرح کے بے شمار الفاظ مل جائیں گے جو شعراء حضرات یا ادبا حضرات اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک کتاب ہی ہے مکمل ہادی عالم نام سے، جن کے تقریباً 350 صفحات ہیں، ایک بھی نقطہ اس میں اس کتاب میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کتاب کا جو نام ہے ہادی عالم، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں الف لف و نشر، با تلمیح، جیم صنعت عاطلہ، دال تمثیل، تو پہلا بھی نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں ہے اور تیسرا بھی نہیں ہے، بلکہ جیم، یعنی ایسی صنعت کو صنعت عاطلہ کہتے ہیں۔
تو دوستو یہ سارے کے سارے جوابات یہاں پر موجود ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ سارے کے سارے جوابات آپ ملا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ ان سارے جوابات کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو اسے پر ختم کیا جاتا ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو کے ساتھ۔